وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق اہم اجلاس۔ مراد علی شاہ کا غیر قانونی تعمیرات پر شدید برہمی کا اظہار۔ کہا خونی واقعات کے ذمہ داروں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ ایس بی سی اے اور بلدیاتی افسروں کی سرزنش کرتے ہوئے سوال کیا، یہ غیر قانونی تعمیرات ہو کیسے رہی ہیں؟ عمارتوں کو خالی کرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ناقابل رہائش اور خطرناک عمارتیں خالی نہ کرانے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس پر ڈٹ گئے۔ کہا کیا ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ اپنی آئینی حدود سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا۔ آئین کے آرٹیکل 63-62 کی مخالفت بھی کر دی۔ کہا چاہیں تو انہیں نکال کر پھینک دیں۔ لاہور سے اسکردو جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ طیارے میں 149 مسافر سوار تھے، جس کے بعد پرواز منسوخ کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پرندہ ٹکرانے سے انجن نمبر 2 کے 2 بلیڈ متاثر ہوئے۔ پسند کی شادی کیوں کی؟ کراچی کے علاقے تھانہ منگو پیر کی حدود میں گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پسند کی شادی کرنے پر پیش آیا۔ موٹر سائیکل پر سوار 4 ملزموں نے رشتہ داروں پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ ننگر پارکر میں ڈیم میں نہاتے ایک سیاح ڈوب کر جاں بحق، 11 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیاح کراچی سے تھر پارک کر سیر کے لیے آئے تھے۔ سیاح ننگر پارکر کے مایا ڈیم میں نہانے گئے اور ریلے میں پھنس گئے تھے۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت 28 سالہ محمد طلحہ کے نام سے ہوئی۔ ٹنڈو محمد خان کے علاقے نیو پھلیلی کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کئی دیہات زیر آب۔ RD 122 کے مقام پر پڑنے والے شگاف سے ہزاروں ایکڑ زمین بھی زیر آب۔ اور مودی سرکار نے اگنی ویر اسکیم کے نام پر بھارتی نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ سپاہیوں سے پینشن، تحفظ اور مستقل نوکری کا حق چھین کر اڈانی کو اربوں کے دفاعی ٹھیکے دینے کا انکشاف۔ سپاہیوں کی پینشن کا پیسہ نکال کر اڈانی ڈیفنس کے اسلحے کے کانٹریکٹس پر لگایا۔ اڈانی ڈیفنس نہ ہتھیار بناتا ہے نہ ڈرون، صرف بیرون ملک سے منگوایا گیا اسلحہ اپنے لیبل سے فروخت کرتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت پرانی ہیں اور زیادہ تر یہ اولڈ سٹی ایریا میں، ان کو اسیس کر کے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھنا، اور جو لوگ بھی اس میں ہوں گے ملوث قرار، ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ شہری فلیٹ خریدنے سے پہلے جانچ پڑتال یقینی بنائیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اپیل۔ کہا لیاری عمارت حادثہ بہت دکھی کرنے والا ہے، کوشش یہی تھی کہ جانیں بچائی جائیں۔ لیاری عمارت حادثے پر کمیٹی بنا دی ہے۔ اولڈ سٹی ایریا میں 400 سے زائد خطرناک عمارتوں کے مکینوں کی متبادل رہائش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نبیل گبول کا ذمہ داروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کہا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بدعنوان ادارہ ہے، DG SBCA میرا فون تک نہیں اٹھاتے۔ کہا جاتا ہے کہ SBCA کا DG ڈون ہے، اس کو کچھ کہیں گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ مودی سرکار آپریشن سندور کی مانگ اجڑنے کا اعتراف کرنے پر مجبور۔ مارکہ حق میں رافیل طیاروں S-400 دفاعی نظام کی تباہی اور سینکڑوں فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی گئی۔ شکست خوردہ بھارت کے ہلاک پائلٹس اور فوجیوں کو اعزازات دے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش۔ اعزاز حاصل کرنے والوں میں رافیل طیاروں کے 4 ہلاک پائلٹس، آدمپور اور ادھمپور ایئر بیسز پر تعینات درجنوں اہلکاروں سمیت ہیڈ کوارٹرز 93 انفینٹری بریگیڈ کے فوجی بھی شامل۔ آدمپور ایئر بیس پر S-400
S-400 کے 5 آپریٹرز کی ہلاکت کا اعتراف جدید ترین دفاعی نظام کی تباہی تسلیم کرنے کے مترادف لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ابتدا میں بھارت نے رسوائی سے بچنے کے لیے ہلاکتیں تسلیم نہیں کی، اب اعزازات دے کر اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں رافیل کی تباہی کے بعد فرانس کا بڑا الزام۔ فرانسیسی انٹیلیجنس حکام نے دعویٰ کیا کہ چین پاک بھارت تنازع کے بعد فرانسیسی ساختہ لڑاکا طیاروں کی عالمی فروخت کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ چینی سفارت خانے مختلف ممالک میں رافیل طیاروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، خصوصاً انڈونیشیا کو طیارے خریدنے سے باز رکھنے اور چینی ساختہ لڑاکا طیارے خریدنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کارگل کے محاذ پر اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کی قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان کا یوم شہادت۔ دشمن کے خلاف لڑتے شدید زخمی ہوئے مگر مورچہ خالی نہ چھوڑا، کئی گھنٹے تک لائٹ مشین گن سے دشمن پر وار جاری رکھے۔ حوالدار لالک جان شہید کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ حوالدار لالک جان کے مزار پر تقریب، فیلڈ مارشل کی طرف سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی مہمان خصوصی تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا شہید کی بے مثال بہادری، جرت اور قربانی کو سلام۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا، شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے، ان کی بہادری اور حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، دشمن کے حملے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ حوالدار لالک جان شہید کی بہادری، شجاعت اور فرض شناسی نسل نو کے لیے ایک قابل تقلید مثال ہے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف اور نیول چیف کا بھی حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے حملے ڈٹ کر روکے، زخمی ہونے کے باوجود مورچے پر ڈٹے رہے، ان کی بہادری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ شیخو پورہ اور بورے والا میں 2 مقابلوں میں 2 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے۔ شیخو پورہ میں کوٹ پنڈی داس کے قریب مبینہ مقابلہ زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت وقاص کے نام سے ہوئی۔ بورے والا میں تھانہ ساہو کی حدود میں پولیس مقابلہ، 54 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ برآمد، شناخت ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ مجرم ختم کرو، جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پولیس کی نئی حکمت عملی، 2 ماہ کے دوران پنجاب میں مبینہ مقابلوں میں 400 سے زائد ملزم پار کر دیے۔ تمام ملزمان سنگین جرائم میں ملوث تھے، سب اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی مارے گئے۔ پولیس ساتھیوں کو ہلاک کر کے فرار ہونے والے کسی ملزم کو نہ پکڑ سکی۔ مبینہ مقابلوں میں 546 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ شارع فیصل، PCBH سوسائٹی، محمد علی سوسائٹی، اندھی مسلم سوسائٹی، ایڈمنسٹریشن سوسائٹی، محمود آباد، مظفر کالونی، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش۔ شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی آج بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی آج بارش کا امکان۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے شمالی علاقہ جات کے کئی علاقوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہفتے میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی۔ NDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکہ کو طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہلا کر رکھ دیا۔ ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے ہر طرف تباہی، مختلف حادثات میں 30 بچوں سمیت 80 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہونے سے نظام زندگی بری طرح مفلوج۔
पंजाब हुकूमत का महंगाई में पिसे अवाम के लिए नए टैक्स का तोहफा। 1 जुलाई से सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिजुल अमल होगा। सूत्रा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के अवाम कूड़ा टैक्स अदा करेंगे। 2 से 5 मरला के घर 200 रुपये टैक्स माहाना अदा करेंगे। 10 से जायद रकबे पर 400 रुपये कूड़ा टैक्स। 1 कनाल तक 1000, 2 कनाल तक 2000 रुपये माहाना। पंजाब भर के कमर्शियल इलाकों की हर दुकान से 500 रुपये कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। देही इलाकों में छोटे कारोबार के लिए 300 रुपये, मीडियम साइज बिजनेस के लिए 700 रुपये मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने दरख्वास्तों पर समाअत की। PFUJ सीनियर एंकर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दरख्वास्तों पर आखिरी समाअत 4 जून को हुई थी। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी इंतकाल कर गए। अब्दुल सत्तार बचानी काफ़ी वक्त से अलील कराची में ज़ेरे इलाज थे। अब्दुल सत्तार बचानी टंडोवाला यार से कौमी सूबाई असम्बली रुकन रह चुके। अब्दुल सत्तार बचानी पीपल्स पार्टी के दैरीना रहनुमा थे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शर्जील मेमन ने कहा, अब्दुल सत्तार बचानी का इंतकाल टंडोवाला यार के अवाम और पीपल्स पार्टी का नुकसान है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का भी अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मोदी हुकूमत सिखों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस। बैनुल-अक़वामी जरीदे द गार्डियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। बर्मिंघम में सिख रहनुमा अवतार सिंह खंडा की मशकूक मौत पर सवाल उठा दिए। अवतार सिंह को भारतीय एजेंसियों से खतरात के बाइस बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत सिख तहरीक को दबाने के लिए टारगेट किलिंग, आसाबी जहर और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। बरतानिया का शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का दमिश्क का दौरा। कहा, नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानिया के मुफाद में है। शाम की तामीर नौ और इंसानी इमदाद की मद में 9 करोड़ 40 लाख पाउंड्स भी दिए जाएंगे। ईरान की अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म। लाखों पनाह गुज़ीनों को मुल्क छोड़ने या गिरफ्तारी की वार्निंग। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार। अमेरिका की मेजर लीग से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से मेजर लीग क्रिकेट के बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स हारिस रऊफ की जगह न्यूजीलैंड के बेन लिस्टर को टीम में शामिल कर लिया।